السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو برائٹ شیلٹر۔ دوستو، ایسی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے کسی ملک پر حملہ نہ کیا جا سکتا ہو۔ مثلاً کسی بھی اسٹیٹ کی جیوگرافی، طاقتور فوج اور اس ملک کی مضبوط عوام اس ملک کو مضبوط بناتی ہے۔ ایسے بہت سے ممالک ہیں جو اپنی کمزوریوں اور اندرونی خلفشار کی وجہ سے کئی ممالک کے غیظ و غضب کا شکار ہوتے رہے ہیں، مگر دنیا میں ایسے بھی کئی ممالک ہیں جن پر حملہ کرنا تو دور، سوچنا بھی ناممکن ہے، اور ان پر حملہ کرنا احمقانہ پن کے زمرے میں آتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے طاقتور ممالک کے بارے میں بتاؤں گا جن پر حملہ کرنا آسان نہیں، اور دشمن اس پر حملہ کرنے سے پہلے 100 بار ضرور سوچے گا۔ نمبر 5، ایران۔ دوستو، پوری دنیا میں اس وقت عراق اور افغانستان کو نصب و نابود کرنے کے بعد امریکہ گندی نظر ایران پر جمائے بیٹھا ہے۔ 9/11 کے بعد سے ہی ایران کو شاید صفحۂ ہستی سے ہی مٹا دیا جاتا اگر ایران کو نہ ڈر اور بے باک لیڈر میسر نہ ہوتے۔ یہ ملک ہمیشہ سے ہی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا آیا ہے۔ ایران کو زیر نہ کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ اس کی ٹوپوگرافی ہے۔ ایران زیادہ تر پہاڑوں پر مشتمل ہے، جسے سمجھ پانا اور ان علاقوں میں پیش قدمی کرنا کسی کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ایران کے پاس 5 لاکھ کے قریب تربیت یافتہ فوج بھی ہے، 1700 جدید ٹینک اور 137 فائٹر جہاز ہیں، جو ایران کو دنیا میں طاقتور ترین ملک بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس انڈر گراؤنڈ میزائل بیسز ہیں جو ہر صوبے اور شہر میں 500 میٹر کے فاصلے پر نصب کیے گئے ہیں، اس لیے کسی بھی حملہ آور ملک کو ان زیر زمین بیسز تک اپروچ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ہی نہیں بلکہ دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ ایران ایٹمی طاقت بن چکا ہے، لیکن ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہوا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ، ترکی اور دیگر ممالک طاقت رکھنے کے باوجود بھی ایران پر حملہ نہیں کر سکے۔ نمبر 4، نارتھ کوریا۔ دوستو، ایران کے بعد نارتھ کوریا ایسا طاقتور ملک ہے جس کی امریکہ کے ساتھ نہیں بنتی، مگر چاہنے کے باوجود امریکہ نارتھ کوریا پر حملہ کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ نارتھ کوریا کا شمار اس وقت دنیا کی طاقتور ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ نارتھ کوریا کی طاقت کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس ملک کی نڈر قیادت ہے۔ کنگ جونگ اون ان چند لیڈروں میں شمار کیے جاتے ہیں جو کسی کے آگے جھکنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ ان کے پاس طاقتور فوج ہے جس میں 10 لاکھ سے بھی زیادہ ایکٹیو سولجرز ہیں۔ ان کے پاس 4300 جدید ٹینک اور 300 ہیلی کاپٹرز بھی ہیں۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے نارتھ کوریا بظاہر ناقابل ٹاسکر نظر آتا ہے۔ ایسا بھی شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ نارتھ کوریا نیوکلیئر ٹیسٹ بھی کر چکا ہے۔ اس کے ایٹمی ہتھیاروں کی رینج ساؤتھ کوریا، جاپان اور US تک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساؤتھ کوریا، امریکہ، جاپان ہمیشہ سے ہی خدشے میں رہتے ہیں۔ نمبر 3، جاپان۔ دوستو، جاپان کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جاپان آنے والے وقتوں میں نئی سپر پاور ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے پرانی تہذیب ہے، اور یہ ایسا واحد ملک ہے جس پر آج تک کوئی ملک زمینی حملہ کرنے کی کوشش نہیں کر سکا۔ حتیٰ کہ اپنے دور میں مغل بھی، جو کہ فتوحات کے حوالے سے شہرت رکھتے تھے، وہ اس جاپان کو کبھی فتح نہ کر سکے، اور یہ صرف امریکہ ہی تھا جس نے جاپان پر 2 ایٹم بم گرا کر اس کی کمر توڑی تھی، مگر پھر بھی اسے مکمل فتح نہ کر پائے۔ 2016 سے لے کر اب تک جاپان اپنے ملٹری پر $60 ارب خرچ کر چکا ہے۔ جاپانی فوج میں 5 لاکھ سے زیادہ فوجی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جاپان کے پاس 1000 جدید ٹینک بھی موجود ہیں۔ جاپان کی ایئر فورس بھی دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ یہ دنیا کی 5ویں بڑی ایئر فورس ہے۔ گوڈزیلا کے علاوہ اس ایئر فورس کے پاس
740 ایئر کرافٹ ہیں۔ جاپان کا واحد مسئلہ اس کی ضعیف العمر آبادی بھی ہے، کیونکہ جاپانی زیادہ تر عمریں پاتے ہیں، اس لیے ان کی آبادی کا بڑا حصہ عمر رس لوگوں پر مشتمل ہے۔ نہایت حیران کن طور پر جاپان کا سائبر ڈیفنس بہت کمزور ہے، مگر ان خامیوں کے باوجود بھی جاپان پر حملہ کرنے کے لیے ایک ایسی آرمی کی ضرورت پڑے گی جو تعداد، ہمت اور حوصلے میں جواں ہو۔ نمبر 2، USA۔ دوستو، امریکہ ہر سال ملٹری اور دفاع پر لگ بھگ $596 بلین خرچ کرتا ہے۔ یہ اخراجات 7 ترقی یافتہ ممالک کے اخراجات سے بھی کئی زیادہ ہیں۔ دفاع پر خرچ ہونے والے $54 بلین رشیا کے کل بجٹ کے 80% کے برابر ہیں۔ امریکہ کی سب سے بڑی طاقت اس کے جوہری ہتھیار ہیں، جو کسی بھی ملک سے کہیں زیادہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ اتنے ایٹمی ہتھیار رکھتا ہے کہ جو دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو کئی دفعہ مار سکتے ہیں۔ امریکہ پر چڑھائی کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی ملک یا ملٹری امریکہ پر کبھی حملہ کرنا بھی چاہے گی، کم سے کم اس کی اہلیت کا ہونا ضروری ہے، جو ہوائی کے ساحلوں اور الاسکا کے ہل اسکیپ پر لڑنے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ یہی نہیں بلکہ ایک بڑی مسلح پاپولیشن اس انتظار میں ہے کہ کب انہیں اپنی طاقت کے مظاہرے کا موقع ملے گا۔ چنانچہ ان سب کے باوجود جو بھی امریکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے صرف گڈ لک کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پاکستان۔ دوستو، دفاع، ملٹری اور عزم کی بات ہو تو پاکستان کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ وطن عزیز کا دفاع اور نڈر فوج بلا شبہ پوری دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ آپ پاکستان کی بڑی فوج دیکھ لیں، یا بحری یا فضائی، آپ کو ہر جگہ جذبہ ایمانی اور پیشہ ورانہ مہارت نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وطن عزیز بری، بحری اور فضائی ہر لحاظ سے مضبوط ریاست ہے، اور دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جس پر حملہ کرنے کا خواب امریکہ، انڈیا اور چند اور ممالک سالوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر جرأت کرنے کی ہمت کوئی نہیں کر سکا۔ خاص طور پر پاکستان کا جوہری سسٹم دنیا کے بہترین جوہری سسٹم میں سے ایک ہے۔ یہی نہیں، پاکستان کے پاس پاورفل میزائل ہیں جو ہر قسم کا فرنٹ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہاں چاہے غربت کے ڈیرے ہیں، مگر کسی کی جرأت نہیں کہ وہ اس کی جانب محلی آنکھ سے دیکھ پائے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کیجئے، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والا بیل آئیکن پریس کیجئے، تاکہ آنے والی ساری انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔